السلام علیکم، میں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ۔ اگر میں کسی بلند و بالا مقبرے میں قید ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں، الا کہ آپ کو ملک الموت اپنے حفاظتی حصار میں اللہ میاں کے پاس پارسل کر دیتے۔ خان صاحب کی بات کو سیریس مت لیجیے گا۔ میرے محترم وزیر اعظم، آج کی سب سے پہلی خبر آٹا بحران، یہ وہ تو ظاہر ہے کہ اس موضوع پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جو پچھلے 2 دنوں سے میرا بی پی ہائی کی ہوئے۔ وزیر اعظم کو کسی سازش کی بو آنے لگی ہے، فرما رہے ہیں کہ مجھے دباؤ میں لانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیسے دے کر میرے خلاف پروگرام کرائے جا رہے ہیں۔ اس پر مجھے یاد آیا، حضور آپ سرکاری خزانے سے پیسے دے کر کے، میں یہ تو الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ پیسے کروا رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی مدحت میں عمران خان رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر کے جو مختلف چینلز پر وہ جو چہرے نظر آتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو عمران خان کو بھی ناگوار شاید گزرے اگر انہیں پتہ چلے۔ ایک چاچا ہیں جن کی آخری عمر میں دیہڑی لگی ہے، وہ بھی ایک بڑے چینل کے اوپر ان کو لے آ کر کے آپ ہی کے چمچہ گیری کی پاداش میں ان کو بٹھایا گیا ہے۔ ان کو بھی پھر میرے خیال ہے ذرا دیکھیے۔ کچھ اور موصوف ہیں کہ جو اپنے آپ کو رپورٹر کہتے ہیں، لیکن رپورٹر کے نام پر اس سے بڑا کلنک کا ٹیکہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود موصوف جو ہیں وہ آپ کے باقاعدہ پبلک ریلیشنز مینیجر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا اگر وقت ملے ٹویٹ داغنے سے یا انڈیا کو چیتاونی دینے سے، تو تھوڑا سا اپنے ان چمچوں کی طرف جن کو آپ نے مقرر نہیں کیا، مجھے یقین ہے ذرا تھوڑا سا اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو آسانی ہو جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایک روایتی میڈیا گروپ پشت پناہی کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ جعلی خبروں پر افراد و اداروں کے خلاف ایکشن کا اندیا۔ درخواست اب بھی میری وہی ہے حضور والا، وہ سو کالڈ تجزیہ نگار جو شام میں ایک مخصوص وقت کے بعد ظاہر ہے کہ میڈیا پر اپیئر بھی نہیں ہو سکتے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کیوں، باوجود وہ آپ کی جو مدحت فرما رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ فی سبیل اللہ تو نہیں ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ تو نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذمہ دار انورٹڈ کاماز میں تو ہوگا۔ یہ ذمہ داری کس پر عائد کی جائے میرے موصوف وزیر اعظم، ذرا تھوڑا سا سوچئے۔ وزیر اعظم کچھ ایسے سوالات پوچھنے لگے ہیں جنہیں میں نے قصداً معصومانہ لکھا ہے، تاہم یہ معصومانہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں آن ایئر ہوں، کہہ نہیں سکتا۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میڈیا ماضی کی کرپشن کیوں اجاگر نہیں کرتا؟ یہ کام آپ کے سارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور آپ نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ سے نام پوچھو، آپ شناختی کارڈ نمبر بتاتے ہیں، میں پوچھوں گا کہ حضور یہ کام غلط کیوں نہیں ہو رہا، آپ کہتے ہیں ماضی والا چور تھا، اس سے پہلے والا ڈاکو تھا۔ یہ کام تو آپ لوگ کرنے سے باز نہیں آ رہے، میں کیا کہوں گا، دیگر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایس سے انٹرویو کر کر کے میں تو تھک گیا ہوں، بلکہ پک گیا ہوں۔ میں سوال کچھ بھی پوچھوں، وہ کہتے ہیں پچھلے والا چور تھا۔ بھائی چور تھا تو جانے کیوں دیا؟ سلام صاحب، حکم آیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ مزید فرماتے ہیں کیا ریاست مدینہ راتوں رات بنی تھی؟ نہیں حضور، ریاست مدینہ راتوں رات نہیں بنی تھی، لیکن ریاست مدینہ میں ایسا ایک بھی انمول رتن، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، نہیں تھا جو آپ اپنے دامن میں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کسی مہذب ملک میں وزیر ہو سکتا ہے؟ شیخ رشید، جن پچھلی حکومتوں کی چوری چماری کے بارے میں آپ گانے گاتے ہیں، ان میں 8 حکومتوں میں تو یہ ایم این اے رہ چکا ہے۔ اس نے کیا 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 ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا کہ چوری چماری کی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہو۔ ذرا پوچھئے نیب سے، چکر لگائے ذرا ان کا۔ حالانکہ نیب جن کے گھر چکر لگاتی ہے وہ تو بالکل ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں، نیب کو تو چکر اسی لیے لگوایا جاتا ہے کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، جیسے کہ زلفی بخاری کو دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ امام کعبہ کے پوتے ہی ہوں، لیکن ایسی سانو کی۔ فواد چودھری کہیں وزیر ہو سکتا ہے، فیصل واوڈا کہیں وزیر ہو سکتا ہے، آپ کے ہاں ہیں؟ آپ کے یہاں تو بلکہ ایسے ہی پہلی کوالیفیکیشن میرے خیال یہی ہے، اول جلول بولتا یا بولتی ہو۔ مزید فرما رہے ہیں کہ میں 30 سالوں کا گند صاف کر رہا ہوں، میرے خیال ہے وزیر بنا کر کے آپ ان کی صفائی فرما رہے ہیں۔ مزید کہتے ہیں رانا ثنا نے شاید 18 سے زیادہ قتل کیے ہوں، پکڑ لو، کیا ہوا؟ دھڑنگ تختہ۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں منشیات کا کیس ثابت کروں گا، ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کو چڑھا کر کے ایک پریس کانفرنس داغ دی، وہ تو کچھ ثابت نہیں کر پائے۔ رانا ثنا انڈا میرے ماموں کے لڑکے نہیں ہیں، پھانسی دینی ہے تو مجھ سے رسی لے جاؤ، مگر کچھ تو کرو۔ یہ زبانی جہاد کرنے سے کب تک کس کو کیا حاصل ہوگا؟ آخری جو انہوں نے بات کی ہے
بلکہ آخری سے پہلے انہوں نے کہا عام آدمی کو ریلیف فراہم کریں گے. میرے خیال اس پہ ہا 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 کہنے کے علاوہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. آگے بڑھتے ہیں. تنخواہ سے میرا گھر بھی نہیں چلتا. تنخواہ سے ان اینکران کرام اور تجزیہ نگاروں کا گھر بھی نہیں چلتا جو آپ کی چمچہ گیری کر کے اپنے آپ کو تجزیہ نگار اور صحافی بتانے پہ تلے ہیں. ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے رقوم جاری ہوتی ہیں. ذرا پتہ کروا لیجئے. میں دیکھتا ہوں آپ اتنے بڑے وزیر اعظم ہیں ماشاءاللہ, آپ کی ناک کے نیچے یہ جو کانڈ ہو رہا ہے اس کو کون چلا رہا ہے, ذرا معلوم تو کیجئے. فرما رہے ہیں ذاتی فیکٹریاں نہیں بنا رہا. لاجک کی بات کر رہا ہوں, ہائپوتھیٹیکل. اگر کسی کا گھر بنوا کر کے اور اس میں سے مال مسالہ لے کر کے اور میں گھر جا سکتا ہوں, میں پاگل ہوں کہ میں خود ہی یہ سارے کام کروں گا؟ ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں. آپ کی ایمانداری پہ مجھے یقین ہے, بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. آپ ایماندار ہیں. میں تو ایک ایسی بات کر رہا ہوں, اس طرح کی فل ٹاس دینے سے پرہیز کیا کیجیے حضور. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے کچھ پوچھا نہ جائے, باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے خلاف اتنا سفیشینٹ مواد دیا ہوا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. ذرا وہ دکھانا سارے ساؤنڈ بائٹس جی, جس میں خود محترم جناب عمران احمد خان صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.